أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 8 آیت مبارکہ، آیت نمبر 105 سے لے کر 112 تک یہ شامل ہے، اور اس مقام پر وہی عنوان اور وہی موضوع جو کہ گزشتہ چند رکوعوں سے چلا آ رہا ہے، یعنی منافقین کی مذمت اور ان کے نفاق کا بار بار پول کھولا جا رہا ہے. چونکہ نفاق ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اندر سے ہے، اور اس کو ایسے کھولا نہیں جا سکتا جب تک کہ کوئی ایسے حالات، کوئی ایسے واقعات نہ ہوں کہ جس سے پتہ چل سکے کہ زبان سے تو یہ کچھ اور ہے اور اندر اس کا اب ظاہر ہوگا. لوگ آتے تھے اور آ کر کے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور بڑے پختہ مومن کہلائے جانے کا دعویٰ کرتے تھے. سورۃ الحجرات کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہوئے. قل ہم تؤمنون، آپ ان سے کہتے مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. اسلام ابتدائی ڈگری ہے، صرف سبمٹ کرنا، اقرار کر لینا کسی چیز کا. ایمان فرمایا کہ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، وہ سوالات کھڑے کرتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ بات کیوں کر رہے ہو، اس طرف کیوں جا رہے ہو، اس معاملے میں یہ کیوں کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیوں کر رہے ہو. تو وہ ایمان کا درجہ ہوتا ہے. اندر سے جب آواز آتی ہے تو انسان کے جتنے اعضاء و جوارح ہیں، اس کی جو فیکلٹیز ہیں، اس سے نکلنے والے، اس سے صادر ہونے والے جتنے اعمال ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ ہے ایمان کا لیول. فرمایا ہجرت کا حکم دیا، اس میں سستی کی، منافقت کی علامت. جہاد کا حکم ہوا، اس میں سستی کی، منافقت کی علامت. اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فیصلہ فرمائیں، دل میں تنگی محسوس کریں، یہ بھی نفاق کی علامت. فرمایا کہ اسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی جس بھی معاملے میں کوئی فیصلہ ہے اور کوئی شخص زبان کا تیز بن کر کے، زیادہ بڑبولا ہو کر کے، چرب اللسان بن کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بظاہر اپنے حق میں فیصلہ لے لے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ پر ہوں. اور جو عدالت ہے، اس کے جو کان ہوتا ہے، اس کے جو فیکلٹیز ہوتی ہیں، وہ ایویڈنس ہوتے ہیں اور گواہ جو ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، جن کو گھڑا بھی جا سکتا ہے، جن کو بنایا بھی جا سکتا ہے، جن کے اندر تحریف بھی ممکن ہے. تو اس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فیصلہ ہے
ابن ابیرق قبیلے کا ایک شخص تھا اور وہ منافق تھا، نفاق اس کا کھل گیا، پہلے خود کو مسلمان کہتا تھا۔ ایک صحابی کے گھر میں اس نے نقب لگائی، چوری کی، آٹے کی بوریاں کچھ اس نے چوری کی، اور اس کے ساتھ کچھ ان کا ذاتی دفاع کا اسلحہ تھا وہ بھی اس نے چوری کیا، اور وہاں سے نکالا اور لا کر کے ایک یہودی کے پاس امانت رکھوا دیا۔ یہودی کے پاس امانت رکھوا دیا، جو چوری کو پکڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے چور کے پکڑنے کا انداز ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں کو دیکھا جاتا ہے کس طرف پاؤں کے نشانات جا رہے ہیں، جو چیز چوری ظاہر ہے کہ آٹا اٹھا کے لے کر کے جائیں گے، کچھ نہ کچھ آٹا نیچے گرتا جائے گا، لائن سے بنتی چلی جائے گی۔ وہ پہنچتا کھورا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، وہ پہنچا یہودی کے گھر میں، یہودی کو پکڑا تو یہودی نے اپنے مذہب کے مطابق جو بھی اس کا قسم اٹھانے کا انداز تھا، جو کچھ بھی تھا، اس نے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر کے کہہ دیا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو چوری نہیں کی، اب اپنی صفوں میں کچھ اور تلاش کریں۔ انہوں نے تیزی دکھائی اور ایک اور صحابی ان کے سر پہ الزام باندھ دیا، وہ بزرگ صحابی تھے، بڑے حلیم و طبع صحابی تھے، ان کے نام چوری کا الزام لگا دی کہ انہوں نے کی ہے، اور ان کے حق میں پوری کمیونٹی بول پڑی کہ یہ تو بڑے سچے آدمی ہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے سر باندھا جائے چوری کا الزام۔ بالآخر حضور پاک علیہ السلام کے سامنے جب اس طرح سے گواہیاں اور سب لوگ آئے، آقا کریم علیہ السلام نے جو فیصلہ تھا وہ یہ کی کہ یہودی کو سزا دی جائے گی، کیونکہ چوری شدہ مال مسروقہ اس کے پاس سے برآمد ہو گئے۔ جب اس کو سزا ملنے لگی یا لوگوں کی نظر میں وہ شخص سارق بن گیا، ظاہر ہے جس کو عدالت نے کہہ دیا کہ اس کو اب سزا ملے گی، اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، یہ جو سورۃ النساء کی یہ آیات ہیں، آیت نمبر 105 سے جو مضمون شروع ہو رہے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، محبوب ہم نے کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمائی، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس انداز میں فیصلہ کریں جو راہ آپ کو اللہ سجا رہے ہیں، جو آپ کا اللہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس سے سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح پوری انسانیت جتنے عوام الناس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے وقت کے جو انبیاء رسول ہوتے ہیں ان کے ہاں زیر تربیت ہوتے ہیں، ہر معاملے میں ان سے گائیڈنس ان کو لینی ہوتی ہے، وہ زیر اصلاح ہوتے ہیں۔ بالکل بعینی ہی اسی طرح جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا جو بھی رسول ہوتا ہے علیہ السلام، وہ اللہ کی زیر تربیت ہوتا ہے۔ اگر ان سے اجتہادی معاملے میں کوئی ظاہراً کوئی خطا واقعہ ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت ان کو اس خطا کے اوپر برقرار نہیں رہنے دیتے، بلکہ بذریعہ وحی اسی وقت ان کی تربیت ہو جاتی ہے اور اسی وقت ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اس موقع پر، اب اس موقع پر دیکھیے کہ جو لوگ چور تھے، جو ظلم پہ کھڑے تھے، انہوں نے محض اپنی تیزی اور اپنی چرب اللسانی کی بنیاد پر عدالت سے فیصلہ اپنے حق میں لیا۔ اس مقام سے کئی ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ فقہاء اکرام نے سب سے پہلا تو اس سے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ جو عدالت ہے اس کا احترام لازم ہے، جو عدالت ہے اس کی طرف سے آنے والے فیصلے کا احترام لازم ہوا کرتا ہے۔ کئی ساری مثالیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، عدالت میں کیس جاتے ہیں، جو قاضی ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے استقبال میں یا ان کی عزت کے طور پر کھڑے ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی وقت فرما دیا کہ یہ فیصلہ کر لو، اس کے بعد یو آر نو مور جج، تم اس کے بعد قاضی رہنے کے قابل نہیں ہو۔ اس وقت میں یہاں پہ خلیفہ، حاکم یا امیر المؤمنین بن کر کے نہیں آیا، اس وقت یہاں پر میں مقدمے کا ایک فریق بن کر کے آیا، اپنے دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا ہے۔ میرے لیے تم کھڑے ہو گئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری اپوائنٹمنٹ کی ایتھکس تھی تم نے اس کی خلاف ورزی کی، تم اس عہدے سے تم برخاست کر دیے جاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ قاضی ابو یوسف یا قاضی شریح غالب ہے، ان کے ہاں ان کا فیصلہ آیا۔ یہودی فریق مخالف تھا تو اس نے گواہ مانگے قاضی نے،
سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بطور گواہ پیش کیا، گواہی ریجیکٹ کر دی. غلام کو بطور گواہ پیش کیا کہ اس کے ساتھ بھی تمہارا تعلق ہے، تمہاری تابع داری میں ہے تو تمہارے حق میں گواہی دے گا. یہ گواہی بھی نہیں. حضرت کے پاس اس کے علاوہ کوئی گواہ تھا نہیں، اس کے علاوہ کوئی گواہ تھا نہیں، تو فیصلہ عدالت نے یہودی کے حق میں کر دی. یہودی عدالت سے نکلتے ہی مسلمان ہو گئے. اس نے کہا کہ یہ اسلام کا نظام ہے، اتنا زبردست، اتنا جامع، اتنا صاف شفاف. حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ میں جھوٹا ہوں، میں غلط ہوں، لیکن آپ کی عدالت نے فیصلہ اپنے میرٹ پر کیا. جتنے کے گواہان، جتنے کے ثبوت ان کے پاس ممکن ہو سکتے تھے انہوں نے وہ کیے. اور میں آپ پر حیران ہوں کہ آپ سچ پر ہوتے ہوئے بھی آپ نے عدالت کے فیصلے کو تسلیم کیا ہے اور آپ باہر آ گئے. بظاہر وقتی طور پر بعض دفعہ کسی انسان کا کوئی مالی جانی نقصان بھی اس میں ممکن ہے، لیکن معاشرے میں امن تبھی ممکن ہے جب کہ عدالتیں ایک تو فیصلے درست کریں، وہاں پر جو تعیناتی ہیں وہ پورے میرٹ کے اوپر، اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں سے فیصلے جو ہیں وہ اخلاص پر مبنی ہونے چاہیے، معاشرے کو امن دینے پر مبنی ہونے چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر پیش ہو رہے ہیں، یعنی عوام الناس کے وہ لوگ، جتنے بھی فریقین، جو بھی مقدمہ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر اس کی عدالت کے فیصلے کا احترام کریں. اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر متوجہ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل فرمائی ہے بالحق، حق کے ساتھ کی ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ، جو آپ کو اللہ دکھا دے. یہاں پر جو الفاظ ہیں جو آپ کو اللہ دکھا دے یا جس کی طرف اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی فرما دے، یہ انداز ہی تربیت کا ہے کہ اللہ اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرما رہے. اور یہ قرآن مجید میں آپ کو کئی سارے مقامات پر ملے گا. مثال کے طور پر وہ جو مشہور مقام ہے 30ویں پارے میں سورہ عبسہ جو ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نبینہ صحابی آتے، وہ آ کر کے رہنمائی طلب کرتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کے چند لوگ ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. اس دوران وہ آ کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ علمنی بما علمک اللہ، کہ مجھے بھی سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر قدر ناراضگی کا اظہار کرتے، اور ظاہر ہے کہ کوئی عام شخص بھی ہوگا تو وہ اسی انداز میں اس کو لے گا کہ جب ایک کام کر رہے ہیں، ایک کام میں بیزی ہیں، تو ان کو نہ ڈسٹرب کیا جائے. تو زیادہ دفعہ وہ بار بار ایسے کرتے ہیں. تو اسی انداز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمایا. عبس و تولی، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، ناراضگی کا اظہار فرمایا. وما ادریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم کہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا ایک نیا انداز ہے کہ رب العزت اس انداز میں بات کرتے ہیں اور تربیت فرماتے ہیں، اصلاح فرماتے ہیں. بما اراک ولا تکن للخائنین خصیما، اور فرمایا کہ آپ نہ ہو جائیں جو خائنین ہیں، خیانت کرنے والے، ان کی طرف سے خصیم نہ بنیں. خصیم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والے یا فیصلہ کرنے والے، کہ یہی شخص جو ہے وہ حق پر ہے. اس انداز میں واستغفر اللہ، فرمایا کہ آپ اللہ سے استغفار کریں. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں میں خیانت کی. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ایسے شخص کو جو کہ خیانت کرنے والا ہو اور اسیم ہو، گناہوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر لاد کر کے چلنے والا ہو. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے، یعنی شرم نہیں کرتے اللہ سے. وہو معہم، اور وہ ہر حال میں اللہ ان کے ساتھ ہے. اس یبیتون، جب راتوں کو یہ مشورے کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن پر اللہ راضی نہیں ہے. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ ان کے سارے عملوں پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. ہا انتم ہؤلاء، یہاں پر یہ لوگ، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر سکتے ہیں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، روز قیامت میں اللہ کے سامنے جا کر کے کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا. امن یکون علیہم وکیلا، یہ ان کی طرف سے کون وکیل ہوگا جو اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جس شخص نے بھی کوئی برائی کی یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے اس نے معافی مانگ لی، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا.
ومن یکسب اسمن، اور جس شخص نے کوئی گناہ کمایا، فإنما یکسبہ علی نفسی، تو اس کے گناہ کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، وکان اللہ علیما حکیم، اور اللہ جاننے والے حکمت والے۔ ومن یکسب خطیئۃ، جس شخص نے کوئی خطا اس سے سرزد ہوئی، اور اسمن یا گناہ سرزد ہوا، ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، پھر وہ اس کے اوپر اصرار کرتا رہا، فرمایا تو اس نے اپنے اوپر بہت بڑا بہتان اور واضح گناہ اپنے سر باندھ رکھے۔ اللہ رب العزت سے نصیب کرے۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمن یا رحیم۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ